الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اور اچھا، آج جو ہم صحابہ سیریز کا ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر میں ہوا ہوں، تو آج جو ہم بات جن کے بارے میں ہم تذکرہ جن کا کرنے والے ہیں، یہ سیریز میں پہلا ایسا ایپیسوڈ ہے کہ جس میں ہم کسی خاتون کا، کسی فیمیل کا ہم تذکرہ کریں گے جو صحابیات میں سے ہیں، جو اہل البیت میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، آپ کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا آج کہ آپ میں سے بہت لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، کیونکہ ان کا نام سب نے سنا ہوگا۔ اور اگر کوئی مسلمان، اکثر مطلب میں تو کہہ رہا ہوں تقریباً نان مسلم سے نہیں سنا ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جو کہتا ہے میں نے نام نہیں سنا، تو پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا جو سلام اللہ علیہ جو ہیں، ان کا نام فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے۔ یہ جو میں فاطمہ الزہرا کہہ رہا ہوں، یہ زہرا نام بھی ان کو، یہ لقب بھی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دیا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، جو کچھ کتب میں پڑھا، کہ زہرا کا مطلب تو ایک، ویسے تو ایک معنی اس کے ایک ستارے کے بھی ہیں، ستارے کا بھی نام ہے۔ دوسرا یہ کہ اصل میں جو ریزن بیہائنڈ اس بات کے کہ جو آپ کو انعام دیا گیا، وہ یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چہرہ مبارک تھا وہ چمکتا تھا، اتنا خوبصورت، اتنا چمکتا اور دمکتا ہوا چہرہ تھا، تو اس کے پیچھے ریزن ایسا تھا۔ دوسرا یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہیں، ان کے بارے میں ایک جگہ یہ پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی ہے، جب آپ کی عمر مبارک، دنیاوی عمر مبارک آپ کی 40 برس کے قریب ہو گئی، اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 5 برس تھی۔ تو اس کا مطلب ایک طریقے سے آپ یہ سمجھ لیجئے، اللہ کا میشی معاف فرمائے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس کے قریب تھی، تب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں مولود ہوئی ہیں، آپ کی ولادت تب ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات ایسی بتاؤں جو ایک انتہائی مطلب رقت آمیز بھی ہے، دردناک، جو آپ کا ایک مسلمان کے اگر اندر درد موجود ہے تو دل اس کا جو ہے نا وہ پھٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے مکہ میں، تو کفار آپ کو بہت تکلیف پہنچاتے تھے، جن میں ابو جہل یعنی عمر بن حکم جو اس کا نام ہے، اور عقبہ ابن ابی معید، عتبہ ابن ربیعہ، امیہ بن خلف، اس کے علاوہ ولید ابن مغیرہ جو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا، اور اس کے علاوہ جو لوگ ایسے تھے جو اس بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے نہیں تھے اس وقت، جس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے لوگ ان میں شامل تھے جو بڑے بڑے سردار تھے۔ باقی تو اور بھی لوگ تھے، کیونکہ اس وقت تو حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی نہیں کیا تھا، تو بہت سارے اس طرح کے لوگ تھے۔ بہرحال یہ تو خالد بن ولید فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، باقی جو ہیں فتح مکہ کے بعد یہ حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ اور یہ لوگ سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ تو بہرحال
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سجدے میں جاتے تھے نا عبادت کرنے، تو یہ ابو جہل جو تھا نا، یہ خبیث، یہ لعنتی، یہ مردود، یہ جہنمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نا اپنا پاؤں رکھ دیتا. تو اس جہنمی کو تو پتہ تو تھا نہیں کیا کر رہا ہے، دنیا اور آخرت میں برباد کی اور بے انتہا برباد کی اور ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق ہوا. تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے. آپ نے سجدے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھا رب کے حضور، اللہ کے حضور. تو یہ ابو جہل جو تھا نا، اس نے اپنے منہ سے بکواس کی. اس نے بولا کون ہے جو اونٹ کی اوجڑی محمد کے یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رکھ دے، مطلب اس میں اوجڑی اور یہ آنتے وانتے جو غلاظت اونٹ کی ہوتی ہے نا، یہ رکھ دے. تو عقبہ ابن ابی معیط جو تھا نا، اس بے غیرت نے یہ بات بولی کہ میں رکھ دوں گا. اس نے یہ بھونکا تو، اور یہ گیا ہے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور اس نے آپ کی پیٹھ مبارک جو تھی نا، کمر مبارک، اس پہ یہ سب رکھ جو ہے وہ غلاظت رکھ دی. تو اس وقت اب وہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو قریب آیا ہو اور اس نے آپ علیہ السلام کے اوپر سے ہٹایا ہو. اس وقت حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر کتنی ہوگی، 5 برس، 8 برس، 10 برس، چھوٹی تھیں آپ بہت، لیکن آپ آئی ہیں. اور آپ نے آ کر اپنے والد کی، کیونکہ نبی علیہ السلام جب سجدے میں تھے نا، وہ جو اوپر رکھا ہے، تو آپ اٹھے نہیں ہیں اس کے بعد، آپ سجدے میں رہیں. کہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ اٹھتے تو سب پھیل جاتا، وہ گندگی ہوتی. دوسرا یہ کہ اس کا وزن ہوگا بہت. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آئی ہیں اور آپ نے ہٹایا ہے نبی علیہ السلام کے اوپر سے، وہ دھکا وغیرہ دے کر ہٹایا ہوگا. اب آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ ایک اتنی چھوٹی سی بچی 5، 8، 10 برس کی، اچھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ 10 برس تو آپ چھوڑیں، 15، 18 برس کا بھی جو بچہ ہوتا تھا نا، وہ 15 برس، 14 برس کا بھی اس دور میں وہ بچہ ہوتا تھا. آج کے طرح نہیں ہے کہ 1.5-2 سال کا بچہ ہو، اسے موبائل چلانا آتا ہے، اور 10-12 سال کی بچیاں تو آپ نے پتہ ہے نا، 8-9-10 سال کی بچیاں ٹک ٹاک پر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہیں آج کل، ولیعوذ باللہ تعالیٰ. سو خیر، وہ اس کے حوالے سے جو ہے نا، مطلب اس واقعے کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہٹایا ہے، اور ہٹا کر جو ہے نا وہ، مطلب ایک بچی آپ یہ سوچیں، وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کفار جتنے ہیں بے غیرت سارے، مطلب میرا مطلب ہے ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط جو ان سازش میں دونوں شامل ہیں، یہ ہنس رہے ہیں دونوں نا کھڑے ہوئے. اور اس بچی کے اوپر ایک کیسا اثر پڑتا ہوگا کہ میرے جو والد ہیں وہ تو اتنے اچھے آدمی ہیں، مطلب وہ ان کو لوگ صادق اور امین کہتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ہر کسی کی بھلائی کے لیے بات کرتے ہیں، سچے ہیں، ایماندار ہیں، ہر کسی سے مسکرا کر ملتے ہیں، اخلاق والے ہیں اتنے زیادہ، دنیا میں آپ جیسا اخلاق کسی کا ہے نہیں. تو ہر کسی کی مدد کرتے ہیں، غمخوار ہیں سب کے. تو ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ، اور ان پر ہنس رہے ہیں لوگ. آپ امیجن کریں نا کہ چاروں طرف لوگ کھڑے ہوں، یا سامنے لوگ کھڑے ہوں جو آپ ہنس رہے ہوں ایک شخص پر، اور اس کی بیٹی کھڑی ہو اور وہ سوچ رہی ہو کہ میرے والد کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، جو یہ تکالیف سہ رہے ہیں میرے والد، ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. میں ہٹا رہی ہوں یہ غلاظت میرے والد پر انہوں نے رکھی ہے، تکلیف دینا چاہ رہے ہیں، میرے والد جو ہیں وہ مطلب وہ سہ رہے ہیں، ان تکلیفوں سے گزر رہے ہیں. تو بہرحال یہ معاملہ ہوا. دوسرا یہ کہ جب احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا نا، اس میں آپ کے دندان مبارک میں چوٹ آئی ہے نا، تو وہاں سے خون نہیں رک رہا تھا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، حضرت علی پانی ڈالتے تھے تو فاطمہ وہ زخم دھوتی تھیں، پھر وہ جو ایک کپڑا جو ہے نا، وہ جیسے آپ سمجھ لیں جو ایک کاٹن ہوتی ہے نا، وہ جلا کر اس کی راکھ آپ نے لگائی تو آپ کا خون رکا ہے. ہر چیز میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں. اور ایک جگہ پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی نہیں رہا ہے، کیونکہ
حضرت خدیجہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، جناب ابو طالب کے چلے جانے کے بعد، آپ علیہ السلام تو گھر میں اکیلے ہو گئے، تو آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ ہی ہوتی تھی۔ باہر آپ جائیں گے تو صحابہ ہوتے تھے، آپ کو وہ ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر کا ماحول کیا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بیٹی ہے نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک لقب ملا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والد کی ماں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کری ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کے پالتی ہے نا، اس طرح کرا ہے اپنے والد کی ماں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنانا، آپ کی خدمتیں کرنا۔ اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح گفتگو کرتے تھے نا، اس کی جو بالکل من و عن کاپی جو تھی نا، وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ کی گفتگو کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھا، آپ بالکل اسی طرح گفتگو فرماتی تھی، اور آپ کے انداز، عادات، آپ کے اخلاق بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حیا کا پیکر، شرم کا پیکر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں علیہ السلام، تو وہ کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، لیکن حضرت علی کی ہمت نہیں ہوئی بولنے کی، شرم کے مارے۔ ایک ہچکچاہٹ ہوتی تھی اور ادب کا ایک ایسا تقاضا ہوتا تھا نبی علیہ السلام کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ آپ تو ویسے بھی آج کا سائیکیٹرسٹ جو ہو وہ انسان کا چہرہ پڑھنا جانتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس تمام کائنات کا علم ہے وہ نہیں جانتے ہوں گے، آپ جانتے تھے۔ تو اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کئی امیر کبیر صحابہ اور امیر جو صحابہ تھے، انہوں نے حضرت فاطمہ کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، لیکن نبی علیہ السلام نے رضامندی ظاہر نہیں کری ہے۔ لیکن حضرت علی کئی دفعہ آتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایک مرتبہ اسی طرح آئے، لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن اس بار نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ علی آپ فاطمہ کے لیے آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین علیہم السلام۔ تو آپ نے رضامندی ظاہر کری حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس مہر میں دینے کو کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، مطلب انسٹنٹلی ایک دم جو ہے نا وہ رضامندی نبی علیہ السلام نے ظاہر کری۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو میری جو ڈھال ہے، جو تلوار کے ساتھ ڈھال ہوتی ہے نا، جو شیلڈ جو ہوتی ہے، اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام راضی ہو رہے ہیں، اور مال کے اعتبار سے نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کرے تو وہ مال نہ دیکھے، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر ایک شخص، آپ اپنی بیٹی کو بیاہتے ہیں ایک شخص سے جو کروڑ پتی ارب پتی ہے، لیکن وہ اس پیسے سے شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، یا اور جو شراب کے نشے میں وہ گھر آتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، گھر آتا ہے تو وہ سگریٹ جلا کر آپ کی بیٹی کو جلاتا ہے، یا بیلٹ سے مارتا ہے، یا کسی طرح بھی تکلیف دیتا ہے، اور اس نشے میں آپ کی بیٹی کو طلاق دے دیتا ہے، یا آپ کی بیٹی پر ظلم ہوتا ہے، یا ایک امیر کبیر انسان جو ہے وہ آپ کی بیٹی کو صرف اس وجہ سے طلاق دے دیتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، یا اولاد ہوتی ہے تو بیٹی ہوتی ہے، تو بھاڑ میں گیا ایسا پیسہ۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ آپ شادی کرو تو مال دیکھو، عورت کے حوالے سے، کہ عورت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے پاس مال ہے نہیں ہے، اس کا حسن دیکھو اور اس کا تقوی دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، اور اس میں سب سے زیادہ جو اہمیت دو وہ تقوی کو دو، یعنی دین کو دو اس کے۔ تو اللہ کے رسول نے پرائیورٹی دین کو دی، اور اپنے بھائی کو، حضرت علی کو، جو اللہ کے رسول کے بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں، رسول اللہ نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پرائیورٹی دی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ اپنی جو یہ ڈھال ہے اس کو بیچ کر آپ مہر کے انتظام کر لیں۔ انہوں نے جو بیچا اس سے جو رقم آئی، اس کے عوض اس مہر پر آپ کا نکاح ہوا، اور اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں آپ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ النساء ہیں، اہل الجنہ جو عورتیں ہیں ان کی سردار ہیں۔ اور حضرت علی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، تو کہ اللہ نے کیا بہترین اور کمال جوڑی بنائی۔ پھر اللہ نے اولاد سے بھی ایسی نوازا، اولاد جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں، انشاءاللہ اس پر میں ویڈیو بناؤں گا۔
یہ آل رسول ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی نے ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کے کام کر کر کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کے ہاتھ میں نا چھالے پڑ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے والد سے جا کر، مطلب اس وقت جیسے مدینہ کی حالات ہیں، مسلمان جنگیں بھی جیتتے تھے، مالی غنیمت بھی آتا تھا، اور آپ لیڈر بھی تھے مسلمانوں کے، مطلب زمینی اعتبار سے بھی لیڈر تھے. تو آپ کوئی غلام مانگ لیں، کوئی کنیز اس طرح کہ آپ کا کام ہو سکے. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ گھر چلیں، میں آپ کو اس سے بہتر چیز دوں گا. نبی علیہ السلام آپ کے گھر آئے اور آپ کو تسبیح فاطمہ دی، جو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے تمام چیزوں سے بہتر ہے. اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ راضی ہو گئے اس چیز پر. آپ مجھے بتائیں کہ یہ پڑھنے سے چھالے ختم ہو گئے؟ ہو سکتا ہے ہو گئے، میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ کے کلام میں طاقت نہیں ہے، لیکن مطلب فزیکل فنومنا آف نیچر جو ہے اس کے تحت نہیں ہمیں سمجھ میں آتی یہ بات. لیکن وہ راضی ہیں کیونکہ پرائیورٹی جنت ہے، اور مطلب سمعنا و اطاعنا، مطلب سنا نبی علیہ السلام سے اور اطاعت کر لی کہ بس آپ نے کہا یہ بہتر ہے تو یہ بہتر ہے. بس قصہ مختصر یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیماری کی حالت میں تھے، جس بیماری میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ حضرت فاطمہ بہت روتی تھیں. تو اللہ کے رسول نے اپنے پاس بلایا اور کان میں کچھ عرض کیا، کچھ فرمایا، تو آپ اور رونے لگیں. پھر نبی علیہ السلام نے دیکھا آپ اور رو رہی ہیں، آپ نے قریب بلایا اور دوبارہ کچھ بولا جس پر آپ مسکرا دیں، آپ ہنس دیں. تو نبی علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت امی عائشہ نے آپ سے پوچھا کہ میں نے یہ منظر دیکھا تھا تو بڑی حیران تھی کہ آپ پہلے رو رہی ہیں، پھر آپ کو کچھ بتایا تو آپ اور رونے لگیں، پھر کچھ بتایا تو آپ مسکرانے لگیں. تو میں بھی آپ کی والدہ کی جگہ ہوں، مطلب نبی علیہ السلام کی ازواج میں سے ہیں امی عائشہ، اور آپ کا کیا مقام ہے، انشاءاللہ اس پر بھی میں بات کروں گا آگے اللہ نے زندگی دی تو آپ تو مجھے بتائیں وہ کیا بات تھی. تو حضرت فاطمہ نے بولا میں آپ کو بتاتی ہوں. نبی علیہ السلام نے مجھے قریب بلا کر پہلے فرمایا کہ بیٹا اس بیماری میں میں مطلب اللہ سے ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا، میرا جو ہے وہ دنیاوی جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا وقت. تو میں اور رونے لگی. تو نبی علیہ السلام نے مجھے واپس اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ میرے اہل البیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی. تو میں مسکرا دی. تو نبی علیہ السلام کے غم میں ہی آپ صرف نبی علیہ السلام کے بعد 6 مہینے آپ جو ہیں وہ دنیا میں رہی ہیں. اور میرے ذہن میں ایک بات آئی، صحیح بخاری میں حضرت فاطمہ کی ایک پوری روایت ہے، مطلب آپ کی ایک بات جو ہے اس میں ایک جملہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب دنیا سے رخصت ہو گئے نا تو آپ کے مطلب تدفین وغیرہ کی مراحل بھی ہو گئے نبی علیہ السلام کے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انس، تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی کس طرح ڈال دی، تمہارا دل کس طرح آمادہ ہو گیا. مطلب ظاہر سی بات ہے تدفین تو کرنی تھی، لیکن ایک جذبات کی جو وہ ہے نا، انس تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی کس طرح ڈال دی. تو مطلب یہ ایک ایسی بات تھی جو مطلب اگر آپ امیجن کریں نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کس طرح کی بات ہے. بہرحال تو آپ نبی علیہ السلام کے غم میں ہی 6 مہینے بعد دنیا سے رخصت ہوئیں، اور آپ نے جو ہے وہ نصیحت کی اور وصیت کی کہ رات کو میرا جنازہ ہو تاکہ مجھ پر نظر کسی کی نہ پڑے. دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی پردہ اور حیا جو ہے وہ نہیں چھوڑیے. آپ حیا کا مینار ہیں. بس اللہ ہماری عورتوں کو پردہ حیا اس کی توفیق دے، سچی توفیق دے، ہمیں اپنی نگاہوں کو نیچے کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں معاف کر دے، مرنے سے پہلے توبہ قبول کر لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے والدین، بیوی، بچے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست یار، امت کو پوری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ لوگوں سے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.